أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. سورہ مائدہ کی یہ آیتیں ہیں. ہم کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو 3 آپ کے دشمن، یا یوں کہا جائے کہ جن قوموں سے آپ کو اور مسلمانوں کو سامنا ہوا، وہ 3 تھی. ایک یہود، دوسرے نصارہ اور تیسرے مشرکین. مشرکین مکی زندگی کے 13 سال پورا اور ہجرت کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے مقابلہ ہوتا رہا. اللہ تبارک و تعالی نے کفر اور شرک کو مغلوب کیا، اور جو بات اللہ نے ارشاد فرمائی قرآن میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ نے اپنے دین کو غالب کیا. مکہ بھی فتح ہوا اور پورے عرب، جزیرۃ العرب میں اسلام کا بول بالا ہوا. قرآن کریم نے ان میں سب سے زیادہ سخت اور سب سے بڑا دشمن اسلام کا یہود کو قرار دیا. جیسا کہ فرمایا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، کہ آپ ایمان والوں کا سب سے بڑا دشمن یہود کو پاؤ گے. وجہ اس کی یہ تھی کہ اسلام کے ظاہر ہونے کے بعد یہودیوں کی اپنی جو دکانیں تھیں پرسنل، انہوں نے جو اپنے دین میں، یعنی تورات میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جو انہوں نے سیٹنگ کر رکھی تھی اور جو احکام کا سیٹلمنٹ انہوں نے جمایا ہوا تھا، وہ سب ان کے اپنے مزاج کا تھا. یعنی اگر کوئی غریب آدمی چوری کرتا تو اس کو سزا دیتے، اور کوئی مالدار اگر چوری کرتا، کوئی مالدار اگر جرم کرتا تو اس کو دباتے، اور اگر مالدار اور غریب کا مقابلہ ہوتا تو وہ غریب سے جا کر کے، جیسا کہ آج کل چل رہا ہے، وہ غریب سے جا کر کے بات کرتے کہ بھیا کچھ لے دے کے خاموش ہو جا، تیری زبان بند کر لے، کیا چاہیے تجھے؟ جیسا کہتے ہیں نا، تو تیرے پاس ہے کیا؟ اچھا بہترین 20-40 کا پلاٹ دلوا دیں گے، 15-1 لاکھ کا مکان بنوا دیں گے، چپ چاپ رہتا کیوں نہیں، کیوں عزت خراب کر رہا؟ یہ سیٹنگ یہود نے کر رکھی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اسلام کے آنے کے بعد، اور اسلام کا جو نظام عدل اور اسلام نے جو انصاف پسند اور امن پسند نظام قائم کیا، اس کی وجہ سے سب سے بڑی زد یہود پر پڑی کہ ان کو اپنی دکانیں بند ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی. اسی لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زہر دینے کا معاملہ کیا. آپ کو اوپر سے چٹان اور پتھر کے ذریعے سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ
آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا کہ اس طرح سے کر کے، اور پھر جب آپ یہاں مدینہ میں رہے تو یہود اور مکہ کے مشرکین دونوں نے مل کر کے، ایسا بھی ہوا کہ دونوں نے ایک ساتھ مل کر کے اسلام کو ختم کرنے کی سازش اور پلاننگ کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کہہ رکھا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تو اپنے نور کی شعاؤں کو اور اپنے نور کی کرنوں کو پوری دنیا میں پھیلا کر کے رہے گا، تم چاہے اس کو کتنے ہی جتن کر لو اور کتنی سازشیں کر لو۔ دوسرے نمبر پر جو اسلام کے دشمن اسلام نے قرار دیا والذین اشرکوا، اور مشرکین، کیوں؟ اس لیے کہ مشرکین نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین مکہ میں کسی زمانے میں رائج رہا، دین حق، مشرکین نے اس دین کے اندر بہت ساری اور ایسی اپنے طور پر سیٹنگ کر لی تھی کہ آدمی اگر تصور کرے یا اس کو بیان کرے تو ہنسی آئے گی۔ بہت ساری چیزیں ان میں اچھی بھی تھی، مہمان نوازی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی، اس کو انہوں نے زندہ رکھا، اور بیت اللہ کا طواف کرنا اور حج کرنا، یہ چیزیں بھی ان کے اندر تھیں، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے کپڑے اتار کر، ننگے طواف کیا کرتے تھے کہ جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہیں ان کپڑوں کو لے کر بیت اللہ میں نہیں جا سکتے۔ اسی طریقے سے بیت اللہ میں بت رکھے ہوئے تھے۔ ظاہر سی بات ہے جب حضور علیہ السلام اسلام کو لے کر کے تشریف لائے تو آپ نے سب سے بڑی زد اور سب سے بڑی مار جو شرک اور بت پرستی پر جو ہتھوڑا آپ نے توحید کا لگایا ہے، اس کی وجہ سے ان کی چودراہٹ کا اور ان کی بادشاہت کا، اور انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ یار اب ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوگی، اور ہم جو ہماری اپنے حساب سے جو چل رہے ہیں اب ہمیں ان کے تابع بن کر چلنا پڑے گا، اس لیے وہ لوگ مخالفت پر آمادہ ہوئے۔ اسی کو قرآن نے بیان فرمایا، تو سب سے بڑے دشمن یہود، دوسرے نمبر پر مشرکین۔ ہاں البتہ یہ دیکھیے اسلام کی حقانیت، اسلام کی صداقت دیکھیے، اور اسلام کی انصاف پسندی اور اس کی سچائی کو دیکھیے۔ نصارہ یعنی عیسائی اس وقت بڑے نرم مزاج تھے اور نرم پہلو اختیار کیے ہوئے تھے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ان کی تعریف فرمائی ہے، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، فرمایا کہ آپ دیکھو گے اسلام سے قریب ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، اور اس کی وجہ قرآن نے بیان کی، ایسا کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا، یہ دو باتیں، اس لیے کہ نصارہ میں علماء موجود تھے جو انجیل کو جانتے تھے، انجیل کو پڑھتے تھے، اور اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو انہوں نے پڑھا تھا، اور نصارہ میں رہبان یعنی عابد زاہد ایسے لوگ موجود تھے جو خالص اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے رہتے تھے اور دنیا سے بالکل بے رغبت تارک الدنیا ہو کر اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ تھے، یہ لوگ ان میں موجود تھے۔ اس لیے یہی وجہ ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں ایمان والوں کو جینا دشوار ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی یہ نرم مزاج ہے، یہاں کی عوام بھی نرم مزاج ہیں۔ آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی جانا چاہے حبشہ تو ہجرت کر کے چلے جائے۔ چنانچہ بہت سارے صحابہ نے، پہلا ایک وفد 11 افراد پر مشتمل ایک جماعت گئی، پھر اس کے بعد میں حضرت جعفر ابن ابی طالب، حضرت جعفر طیار کے سرکردگی میں تقریباً 81 یا 82 لوگوں کا ایک قافلہ حبشہ کی ہجرت کر کے گیا۔ اچھا، ان کو یہاں بھی برداشت نہیں ہوئی، مشرکین کو یہاں پر بھی برداشت نہیں ہوئی، انہوں نے اپنے قاصد بھیج دیے
اور رشوت ساتھ میں لے کر جو ہدیے انہوں نے بھیجے ہیں وہ ایک طرح کی رشوت ہی تھی. اس سے پہلے تو کبھی انہوں نے ہدیہ نہیں بھیجا, اس سے پہلے تو کبھی لفافہ نہیں بھیجا تھا. ابھی کیوں بھیج رہے ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ وہ رشوت تھی. اور کیوں بھیجی تھی؟ کہ جو لوگ مکہ سے آئے ہیں ان کو نکالو. چنانچہ نجاشی بادشاہ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی حقانیت اتاری اور اس نے سوالات بھی کیے. ایسا نہیں ہے کہ اس نے ان کی بات کو مان لیا یا بالکل انکار کر دیا, نہیں, اس نے تحقیق کی اور مسلمانوں سے بلایا اور پوچھوایا کہ بھائی تمہارا اور ان کا میٹر کیا ہے, کیا جھگڑا کیا ہے. تو پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ بیان اور ان کی وہ زبردست تقریر جو نجاشی کے دربار میں ہوئی, جس میں انہوں نے کہا کہ ارے ہم تو بتوں کو پوجا کرتے تھے اور مردار کھایا کرتے تھے اور ہم نے تو زنا کو بھی حلال سمجھ رکھا تھا اور جتنے بھی گناہ کے کام تھے سارے گنوائے اور کہا ہم تو یہ سب جائز سمجھتے تھے. اللہ نے محمد الرسول اللہ کو ہمارے درمیان میں بھیج کر کے ہمارے دلوں کی صفائی کروائی ایک اللہ کی طرف, اس اللہ کی طرف جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مانتے ہیں, اس اللہ کی طرف بلایا جس نے حضرت عیسیٰ کو نبی بنایا. اس قسم کی تقریر حضرت جعفر نے جب کی تو اس نے کہا کہ یہ بڑے اچھے لوگ لگ رہے ہیں. ان سے کہا کہ تم جا سکتے ہو, تمہارے ہدیے اور تمہارے لفافے وفافے سب واپس کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعزاز کی برکت سے, اس اکرام کی برکت سے نجاشی کے دل میں ایمان اتار دیا. اور پھر ایک وفد اس نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ہیں تو نجاشی نے ایک وفد جو تقریباً 70 یا 60 افراد پر مشتمل تھا حضور کی خدمت میں, وہ پورا نصارہ کا عیسائیوں کا وفد آیا. حضور نے ان کو قرآن سنایا اور قرآن سن کر اور قرآن نے منظر کشی کی اس کی. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. جب انہوں نے اللہ پر جو کتاب یعنی قرآن نازل ہوئی, جو کتاب آپ پر نازل ہوئی یعنی قرآن, جب اس وفد نے سنا تو وہ حق کو پہچان گئے اور پھر اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ ہم کو بھی اپنی رحمت میں شامل فرما. وہ سارا کے سارا وفد مسلمان ہوا اور اللہ نے ان کا نتیجہ بھی ہینڈ ٹو ہینڈ فوراً رزلٹ دیا. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. کہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنت کی نہریں تیار کر دی ہیں اور ہر نیک لوگوں اور اچھے لوگوں کو اللہ ایسے ہی بدلہ دیتا ہے. نتیجتاً نجاشی بھی مسلمان ہوا اور بہت سارے لوگ نصارہ میں سے اس وقت کے بہت ساروں نے ایمان قبول کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نجاشی سے ملاقات تو نہیں ہو پائی, لیکن حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی کہ وہ آپ پر ایمان لا چکا ہے اور اس نے آپ کے دین کا ایسا سپورٹ کیا ہے اور ایسا ٹیکہ لگایا ہے کہ جو اس وقت یہاں رہنے والوں میں کوئی ایسا سپورٹ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اہل ایمان اگر کر رہے ہیں تو مومن ہو کر رہے ہیں. اس نے اس وقت کیا جب وہ مومن نہیں تھا, چنانچہ اللہ نے اس کو ایمان دیا. یہ واحد ایک شخص ہے جس کی نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ پڑھی. اللہ نے حکم دیا آپ اس کی نماز جنازہ پڑھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میدان میں صحابہ کرام کو لے کر کے پہنچے اور اس کی نماز جنازہ, نجاشی بادشاہ کی نماز جنازہ آپ نے پڑھی. یہاں آ کر حضرات مفسرین اور محدثین نے کرام کلام کرتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور نے نجاشی بادشاہ کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی تھی, اس لیے اگر کوئی شخص کسی کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فقاہت اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفقہ فی الدین عطا فرمایا تھا. امام صاحب فرماتے ہیں کس نے کہا کہ امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی تھی؟ کس نے کہا؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے معجزے کے طور پر اور اپنے اعزاز کے طور پر اور اس بادشاہ کے اکرام کے طور پر جتنے بھی پردے تھے مدینہ اور حبشہ کے درمیان میں سارے ہٹا دیے، سامنے اس جنازے کو حاضر کیا، حضور نے اس جنازے کے سامنے اس کی موجودگی میں نماز جنازہ پڑھی۔ یہ اسلام کی حقانیت ہے، یہ اسلام کی سچائی ہے۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصارہ اور عیسائیوں کی تعریف کی کیونکہ وہ اسلام سے محبت رکھتے تھے، لیکن جو دو وجہ بتائی ہے وہ دو وجہ آج نہیں پائی جاتی آج کے دور میں۔ وہ کون سی دو وجہ؟ قسیسین و رہبانہ، یہ ان کے ماننے والے عالم ہوتے ہیں اور تارک الدنیا ہوتے ہیں، یہ دونوں چیزیں آج عیسائیوں میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے دشمنوں میں سب سے پہلی فہرست میں اس وقت میں عیسائیت آتی ہے۔ یہودی دشمن ہیں، لیکن یہودیوں کو پشت پناہی حاصل ہے کس کی؟ عیسائیوں کی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ 5 مہینے سے زیادہ ہو گئے اور اسرائیل مسلسل فلسطینی معصوم بچوں اور بچیوں، لڑکوں اور لڑکیوں، جوانوں اور بوڑھوں کو قتل کر رہا ہے۔ 1% یہودی اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں، اور پوری دنیا کی عیسائیت اور پوری دنیا میں یہ جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں ہم امن پسند ہیں، انصاف پسند ہیں، لوگوں کو دنیا کو ترقی دینے والے، کہاں چلی گئی ترقی؟ معلوم یہ ہوا کہ یہودیت عیسائیت کے پیچھے کام کر رہی ہے۔ یہودیت کو جو پشت پناہی حاصل ہے وہ عیسائیت کی وجہ سے ہی حاصل ہے۔ اور کیوں حاصل ہے؟ اس لیے کہ یہ عیسائیت اس وقت اسلام کا سب سے بڑا دشمن بنی ہوئی ہے۔ اور دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ کہ ان میں جو دو وصف، جو دو صفتیں جس کی قرآن نے بیان کی، جس کی وجہ سے قرآن نے ان کی تعریف کی، وہ دونوں چیزیں ان میں نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنے دین کو بدل دیا، یعنی عیسائیوں نے انجیل کو بدل دیا اور یہودی نے تورات کو بدل دیا۔ اور مشرکین جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین سب سے پرانا ہے، یہودیوں سے بھی پرانے ہم ہیں، عیسائیوں سے بھی پرانے ہم ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب سب سے، جیسا کہ آج کل کے مشرکین کا یہ کہنا ہے، آج کل کے کفار کا یہ کہنا ہے کہ سب سے بڑا اور سب سے پرانا مذہب ہمارا ہی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں آپ آئیے، اپنی مذہبی کتاب کو لے کر کے آئیے، اور اس مذہب میں اسلام کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ میں تو مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں، آپ ہندی سیکھ رہے ہیں، انگریزی سیکھ رہے ہیں، اردو سیکھ رہے ہیں، آپ سنسکرت بھی سیکھیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سنسکرت میں جو کتابیں ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ اوریجنل ہونا چاہیے، اصلی ہونا چاہیے، جیسا کہ اسلام کا دعویٰ ہے، اسلام کا چیلنج ہے کہ ایک حرف بھی قرآن کا بدلا ہوا دکھلاؤ۔ اور اسلام کا اور مسلمانوں کا یہ بھی دعویٰ ہے، یہودیوں سے بھی چیلنج ہے، عیسائیوں سے بھی چیلنج ہیں، مشرکین سے بھی چیلنج ہیں، جن کتابوں کو تم ماننے والے ہو لاؤ ان کو اپنی اصلی حالت میں۔ اگر نہیں لا سکتے، بالکل نہیں لا سکتے، اس لیے کہ وہ جب لائیں گے انہی کی کتابوں میں قرآن کا تذکرہ ملے گا، حضور کا تذکرہ ملے گا، اسلام کا تذکرہ ملے گا۔ اور تورات میں تو حضور، قرآن، اسلام، مکہ مدینہ تو ٹھیک ہی ٹھیک ہے، حضرات خلفائے راشدین کے اوصاف بھی لکھے ہوئے ہیں کہ حضور کے بعد کون خلیفہ بنے گا، اور یہ تو ٹھیک ہی ٹھیک ہے جو خلفاء بنیں گے، جو خلیفہ بنیں گے، ان کے اوصاف کیا کیا ہوں گے وہ بھی گو تک لکھا ہوا ہے۔ اس لیے یہ نہیں لا کر بتا سکتے، یہ صرف اور صرف قرآن ہی کا اعجاز ہے، اسلامی کا اعجاز ہے، جو اپنی اصلی حالت پر، اپنی اصلی حیات پر جو اللہ نے جیسا نازل فرمایا تھا ایسا کہ ایسا ہی موجود ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے، ہم سب کی ذمہ داری ہے، مرد بھی عورتیں بھی، سب کی ذمہ داری ہے، قرآن کو سمجھیں اور قرآن کو خوب کثرت کے ساتھ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، کیونکہ اپنے آپ کو عمل پر لانے کی۔ یہود اور نصارہ نے اپنے دین میں کیا کیا تحریفات کی، قرآن نے اس کو بھی بیان کیا۔ کئی جگہوں پر احادیث میں کئی واقعات ایسے ہیں کہ یہود و نصارہ کی پولیں کھولی گئی، اور انہوں نے ان کے مذہب میں کیا تھا
انہوں نے کیا کر دیا، ہمیں چونکہ وقت نہیں رہتا ہے اس وجہ سے ہمیں فرصت نہیں ہے ان سب چیزوں کی۔ میرے بھائیوں، اللہ سے، قرآن سے، حدیث سے اپنا خاص شغف اور خاص محبت اور خاص لگاؤ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ باطل چیلنجوں کا ہم جبھی مقابلہ کر سکتے ہیں جبکہ ہمیں قرآن حدیث کا علم ہوگا۔ دیکھو، خالی نعرے لگا دینے سے، خالی یہ چلا چوٹ کر دینے سے کہ ہم نے تاج محل بنوا دیا، ہم نے وہ وہاں کا وہ کیا بولتے ہیں لال قلعہ بنوا دیا اور قطب مینار بنوا دیا اور ٹیپو سلطان نے یہ کر دیا، تو بھائی جنہوں نے جو کرنا تھا وہ کر کے چلے گئے، آپ نے اور میں نے کیا کیا ہے؟ وہ تو جنہوں نے جو کرنا تھا وہ بنا بنو کر چلے گئے، ہمارے لیے کیا ہے؟ خالی بزرگوں کی قربانیاں یاد کرنے سے انقلاب نہیں آتا ہے، انقلاب آتا ہے زندگیوں کو بدلنے سے، انقلاب آتا ہے قرآن کو سینے سے لگانے سے، انقلاب آئے گا حضور علیہ السلام کی فرامین سے محبت کرنے سے، انقلاب آئے گا اپنی زندگیوں میں انقلاب لانے سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، وقت بہت نازک ہے، قرآن حدیث کا اپنا مطالعہ گہرا کیجئے، اور باطل سے اگر مقابلہ کرنا ہے اپنے علم کو مضبوط کیجئے۔ اپنے علم کو، دینی علم کو جتنا مضبوط کریں گے اتنا باطل سے ٹکر لینا اور اس سے مقابلہ کرنا اتنا آسان ہوگا، ورنہ تو ہر آئے دن اسلام کے بارے میں نئے نئے شکوک، نئے نئے شبہات، نئے نئے مسائل سوشل میڈیا کے ذریعے سے دنیا میں پھیلائے جا رہے ہیں، اور ہمارے ایمان والے بہت سارے بھولے بھالے بھائی اس کے چکر میں آ جاتے ہیں اور اسلام کو ہی پھر وہ چھوڑنے کی کگار پر آتے ہیں، انہیں ہی خود اسلام کے بارے میں شک اور شبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ جہالت کی وجہ سے۔ اگر علم آئے گا ہمارے اندر، اگر علم ہوگا، قرآن حدیث کا علم ہوگا، تو ہم ان سب سازشوں اور پالیسیوں کو سمجھیں گے، اپنے آپ کو بھی سنبھالیں گے، اپنی نسلوں کو بھی سنبھالیں گے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان اللہ بحمدہ۔